السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھیں کہ جب والدین اپنے بچوں کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، جب کسی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، تو اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، اور اگر حدیث رسول کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے۔ آج کل معاشرے کے اندر اگر دیکھیں، سوسائٹی کے اندر دیکھیں، تو آج کل معاملات یہ چل رہے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پر اپنے بچے کا رشتہ کریں، اس کو دیکھیں کہ کتنا مالدار ہے، اب اس سے کتنی بچے کو کیا کچھ ملنا ہے، گاڑی مل جائے گی، یا کس طریقے کا فرنیچر ملے گا، یا کس طریقے کا پیسہ میرے بچے کے پاس آئے گا۔ یہ ساری چیزیں، یہ سوچ ہوتی ہے، اور جو جتنا بڑا امیر ہوتا ہے یا جو جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے، اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا رشتہ اسی جانب کریں۔ مگر آئیے حدیث رسول کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز دیکھنے کے حوالے سے فرمایا کہ رشتہ کریں تو پھر کیا چیز دیکھیں اور کس بنیاد پر رشتہ کرنا چاہیے۔ آج اسی کو آپ سماعت کریں اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ بھی کریں۔ آئیے اس حوالے سے کچھ عرض کروں، اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس حوالے سے اس سے پہلے جو کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہے آپ اسے بھی سماعت کر کے اپنی دینی معلومات میں اضافہ کریں۔ تو ناظرین محترم، جب نکاح کرنے کے لیے ہم کسی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا کیا چاہیے، کن وجوہات کی بنیاد پر رشتہ کیا جائے، نکاح کرے تو کہاں کرے۔ تو یاد رکھیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1، اس کے مال کے سبب، نمبر 2، اس کے خاندان کے سبب، نمبر 3، اس کے حسن و جمال کے سبب، اور نمبر 4، اس کے دینداری کے سبب۔ یہ 4 چیزیں بیان کی گئی، لیکن دیندار اگر ہو تو دیندار عورت کو حاصل کرے، مطلب یہ ہے کہ دینداری کو ان تمام چیزوں پر مقدم جانے، یعنی جس طریقے سے دوسری چیزیں ہیں، حسب و نسب کا معاملہ ہے، مالداری ہے، اور پھر اس کے بعد خاندان وغیرہ کی بات ہے، اور دینداری کا معاملہ ہے، تو دینداری کو مقدم کرنا چاہیے، دینداری کو مقدم سمجھے اور اس طریقے سے رشتہ کرنا چاہیے۔ آج کل دینداری نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ دوسری ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں دینداری کی طرف توجہ دلائی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر دیندار عورت ہوگی، دیندار اگر خاتون ہوگی، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اگر دیندار عورت سے نکاح کرنا جو افضل بیان کیا گیا، اس لیے کہ دیندار عورت یہ شوہر کی مددگار ہوتی ہے، اور تھوڑی روزی پر، تھوڑی سی چیزوں پر وہ قناعت کر لیتی ہے، تھوڑی کمائی پر قناعت کر لیتی ہے، صبر کر لیتی ہے، اور پھر اس طریقے سے اپنی زندگی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزار دیتی ہے۔ تو اگر دینداری ہوگی تو بہت سارے معاملے کے اندر وہ شوہر کی مددگار بن جائے گی۔ فتاوی رضویہ شریف میں حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت و رضوان فرماتے کہ دیندار لوگوں میں شادی کریں، نکاح کریں، کہ بچے پر نانا اور ماموں کی عادتوں اور حرکتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر لڑکی کے والد بھی نیک سیرت ہے، لڑکی کا بھائی نیک طبیعت کا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر ایسا گھرانہ ہو، ایسا دیندار خاندان ہو، تو یاد رکھیں پھر اس کے اثرات بچوں پر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دینداری کو مقدم کرنا چاہیے۔ ہم دیکھیں تو سب سے پہلے دینداری دیکھیں، نہ یہ کہ وہ گاڑی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، وہ کتنی دولت دے گا، کیا ملے گا، کتنی پراپرٹی ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور دینداری نہیں دیکھتے، اور جس کا معاملہ یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کبھی کبھار اللہ اکبر تھوڑے ہی دنوں کے اندر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خدا را ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔